السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں اور سکینہ بچپن کے دوست تھیں۔ رشتے میں وہ میری کزن بھی تھی، میرے سگے تایا کی بیٹی۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے، لہٰذا ہمیشہ ساتھ ہی رہا۔ بچپن کا سہانا وقت ابھی تک یاد ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ لڑکیوں کو جوان ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ سچ ہی کہتے تھے کہ ہم دونوں بھی ہنس کھیل کر دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئی۔ اب ہمارے مستقبل کے بارے میں ہماری مائیں فکر مند رہنے لگیں۔ سکینہ بہت خوبصورت تھی، اسی غرور کے باعث نک چڑھی بھی تھی۔ وہ دوسروں کی صورت میں کیڑے نکالتی تو ان سے اکثر لڑائی ہو جاتی۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ اچھی صورت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، تم دوسروں کی دل آزاری نہ کیا کرو۔ وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ تایا اور تائی اس کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈنا چاہتے تھے جو شریف گھرانے سے ہو اور بہت ٹھنڈے مزاج کا ہو، تاکہ وہ سکینہ کے غصے کو سہ سکے۔ وہ ایک صابر اور تحمل مزاج داماد کی تلاش میں تھے۔ کچھ تگ و دو کے بعد ان کو ایک ایسا رشتہ مل ہی گیا۔ لڑکے والے سکینہ کے گھر آئے اور اس کو پسند کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کر کے چلے گئے۔ تایا اور تائی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ لوگ لڑکے کے گھر گئے۔ لڑکی کو اپنی منشا کے مطابق پایا تو دونوں طرف سے والدین کی رضامندی کے بعد رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ وہ دن آ گیا جب شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا اور سکینہ کو سجا سنوار کر دلہن بنانے لگے۔ لڑکے کا نام باسط تھا۔ اس کے نین نقش اچھے تھے لیکن رنگت سانولی تھی۔ تبھی کسی لڑکی نے بارات آنے پر سکینہ کے کان میں کہہ دیا کہ اف سکینہ، تم اتنی خوبصورت ہو اور اتنے بدصورت دلہے کالے کلوٹے سے شادی کرنے جا رہی ہو۔ سکینہ واقعی دلہن بنی پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی صورت کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ کسی نے آ کر اسے یہ بات کہہ دی۔ یہ سن کر سکینہ کے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فوراً اماں کو بلاؤ۔ جب میں تائی جان کو بلا کر لائی تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ آپ کو میرے لیے کالا کلوٹا لڑکا ہی ملا تھا۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لڑکا کالا ہے، آخر آپ نے اپنی بیٹی سے کون سا انتقام لیا ہے؟ ماں باپ دونوں نے لاکھ سمجھایا کہ کسی نے غلط کہا ہے، ہماری خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے۔ لڑکے کے نقوش تیکھے اور خوبصورت ہیں، بس ذرا سا سانولا ہے مگر بہت پرکشش ہے، اور صورت میں بھی کیا رکھا ہے، اس کی سیرت لاکھوں میں ایک ہے، تمہارے لیے بہت ہی موزوں اور مناسب ہے۔ لیکن ماں باپ کی التجاؤں کا سکینہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ شور مچانے لگی کہ ہرگز کالے لڑکے سے شادی نہ کروں گی، نکاح کے وقت انکار کر دوں گی سب کے سامنے۔ والدین جانتے تھے کہ وہ بے حد ضدی ہے اور ایسا ضرور کر گزرے گی، تب عزت خاک میں مل جائے گی۔ تایا جان میرے والد کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ابو بھی سوچ میں پڑ گئے۔ سب حیران پریشان تھے۔ ماں کو سکتہ ہو گیا۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ بیٹی اگر اتنی ضدی تھی تو بیٹی کو لڑکا پہلے دکھا دینا چاہیے تھا، پھر ہاں کرتے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وقت تو بیت چکا تھا۔ جب سکینہ نہ مانی تو مسئلے کو آخر لڑکے کے والد پر کھولنا ہی پڑا۔ وہ بیچارے بھی ہکا بکا رہ گئے۔ بالآخر بارات واپس جانے لگی تو ابو نے انہیں میرا رشتہ پیش کر دیا۔ ان شریف لوگوں نے ابو کی پیشکش کو رد نہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی ہی بیٹی ہے اور یہ بھی آپ ہی کی بیٹی ہے، دونوں بچیاں ہی ایک گھر کی ہیں، ہم دلہن لے کر ہی جائیں گے۔ والد صاحب نے امی کو حکم دیا کہ رانیہ کو جلدی دلہن بناؤ۔ امی بیچاری بوکھلا گئی، مگر ابو کا حکم تھا، مجھ میں بھی چوں چرا کرنے کی مجال نہ تھی۔
جیسا والد نے کہا ویسا کیا اور میں دلہن بن گئی۔ ہمارے گھروں کے دروازے ملے ہوئے تھے۔ مجھے تایا جان کے گھر لے آئے اور سکینہ کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ میں صابر و شاکر ہو کر اپنے والدین کے حکم کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یوں میری شادی باسط سے ہو گئی۔ پیا کے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد جب سکینہ نے باسط کو دیکھا تو وہ اسے برا نہ لگا بلکہ اچھا لگا۔ وہ پریشان ہو گئی اور پچھتائی کہ ناحق ماں باپ کو دکھی کیا۔ لڑکا تو واقعی پرکشش تھا، سانولا رنگ بھی اس پر جچ رہا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا، وہ تب اس کا بہنوئی بن چکا تھا۔ میں باسط کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی اور سکینہ کے والدین اس کے لیے کسی خوبصورت نوجوان کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ پڑوسن کی توسط سے اس کے لیے رشتہ مل گیا۔ اس بار اس کو لڑکا دکھایا گیا، اس نے پسند کیا تو پھر بات پکی کی گئی۔ وہ بہت مالدار گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی۔ شوہر کافی جائیداد کا مالک تھا، اچھی شکل، گاڑی بنگلہ سبھی کچھ تھا۔ کہتی تھی دیکھا میں نے انکار کیا تو اللہ نے میری مرضی کا رشتہ بھیج دیا۔ ہم شکر کرتے تھے کہ تایا اور تائی کی عزت رہ گئی۔ سکینہ کے شوہر کا نام توقیر تھا۔ توقیر کے گھر والوں کی الگ سے ہی سوچ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ سکینہ کو لڑکے پیدا کرنے ہوں گے۔ وہ کسی صورت بیٹی کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے، لیکن اللہ کی مرضی، اس معاملے میں کسی کا کیا زور۔ وہ امید سے ہو گئی، کسی کو نہ بتایا، صرف ماں کو بتایا اور کہا کہ میرا الٹرا ساؤنڈ کروائیے، اگر لڑکی ہوئی تو میں جنم نہ دوں گی، ورنہ سسرال والوں کی نظر میں میری عزت جاتی رہے گی، اور کیا پتا توقیر مجھے طلاق دے دیں اور میرے سسرال والے مجھے گھر سے نکال دیں۔ ماں نے بیٹی کے اصرار پر سسرال والوں سے چوری چھپے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ بیٹی ہے۔ سکینہ کی پریشانی دیدنی تھی۔ رٹ لگا دی کہ اس کو جنم دینے سے پہلے ہی ختم کرانا ہے۔ ہم سب ہکا بکا تھے۔ ماں نے لاکھ سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ ایک روز خود ہی کسی واقف عورت کے ساتھ چلی گئی اور ایک نرس سے کوئی دوائی لے آئی۔ دوا کھاتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 3 روز تک ماں کے گھر رہی، پھر خاموشی سے اپنے سسرال چلی گئی۔ اللہ کی مرضی کہ وہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ دوبارہ امید سے ہوئی تو دوسری بار بھی اس نے وہی کیا جو پہلے کیا تھا۔ میں اس کو سمجھاتی کہ یہ خون ناحق ہے، قتل ہے، ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، تمہارا یہ عمل تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ میں اسے کہتی کہ اپنے شوہر کو بتا دو، یقیناً وہ زبانی ایسا کہتا ہوگا، جب معلوم ہوگا تو تمہیں نہیں روکے گا، لیکن وہ کسی کی بات نہ سمجھتی تھی۔ جب تیسری بار امید سے ہوئی تو نرس نے اسے سمجھایا کہ اب ایسا مت کرنا، میں تمہارا ساتھ نہ دوں گی، اپنی صحت کو برباد مت کرو، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن صدِ شکر اس بار معلوم ہوا کہ وہ بیٹے کی ماں بنے گی۔ وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی تھی۔ بیٹا ہوا تو خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ پھر تو یکے بعد دیگرے بیٹے ہی ہوتے گئے اور وہ 3 لڑکوں کی ماں بن گئی۔ 3 بیٹوں کے بعد اس نے اپنا آپریشن کروا کر خود کو بانجھ کر لیا تاکہ لڑکی ہونے کا خوف جاتا رہے۔ کہتی تھی بس 3 بیٹے ہی کافی ہیں۔ وہ خود سر تھی اور ضدی بھی اور اپنی مرضی کی مالک بھی، اسے کوئی روک نہ سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی اور مصروف بھی۔ میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے، ان کی پرورش سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ باسط بہت محبت کرنے والے شوہر اور بہترین باپ ثابت ہوئے۔ جو بچے بڑے ہوتے گئے مصروفیت اور بھی بڑھتی گئی۔ میرا سکینہ سے ملنا جلنا کم ہوتا گیا۔ سکینہ اور توقیر دونوں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے 3 بیٹوں کو بہت لاڈ پیار سے پالا۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ اولاد جوان ہو گئی اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ بڑے بیٹے جب اپنی تعلیم مکمل کر چکے تو باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے۔ ہر ماں کی طرح سکینہ کی بھی آرزو تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کے سروں پر صحرا دیکھے۔
وہ بڑے کی دلہن تلاش کرنے لگی۔ شروع سے ہی حسن پرست تھی۔ ایک گھر کی دونوں لڑکیاں پسند کر کے دونوں لڑکوں کی اکٹھی شادیاں کر دیں۔ سب بہت خوش تھے کہ گھر میں چاند سی بہویں آ گئی ہیں۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ بہوؤں سے بیٹی کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ بہویں نہیں، بیٹیاں لائی ہوں۔ جب تیسرا بیٹا بیاہ دیا تو اس کی بہو آ جانے سے گھر کا ماحول ناگوار ہو گیا۔ سکینہ کی بڑی 2 بہویں نے، جو آپس میں بہنیں بھی تھیں، تیسری کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور یوں سب ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ سکینہ پریشان تھی اور اس کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ اب تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ساتھ رہنا مشکل ہے، الگ الگ گھروں میں منتقل ہو جائیں تاکہ ٹینشن والا ماحول ختم ہو۔ انہی دنوں توقیر بھائی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ لڑکوں کی بن آئی۔ انہوں نے کاروبار اور جائیداد کا بٹوارا کر لیا۔ باپ کی وفات کے بعد لڑکے بیویوں کے ہو گئے اور ماں سے رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اب وہ انہیں بوجھ لگنے لگی تھیں۔ بہوؤں نے بھی توہین شروع کر دی۔ بیٹوں نے ملی بھگت سے جائیداد کے کاغذات تیار کر لیے اور ماں کے جعلی دستخط کر کے اس سے انگوٹھے لگوا لیے۔ سکینہ کو جب بیٹوں کی اس چال کا پتہ چلا کہ انہوں نے ساری جائیداد اور سرمایہ اپنے نام منتقل کروا لیا ہے تو وہ سخت صدمے سے دوچار ہو گئی۔ پھر یہ سوچ کر کہ اب کہاں جائے گی، بالآخر بیٹوں کا ہی سہارا لینا ہے، اس نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا اور خاموش ہو گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس کو اپنی وہ 2 بیٹیاں یاد آئیں جن کو اس نے دنیا میں آنے ہی نہ دیا تھا۔ اب وہ جس بہو کے گھر ہوتی وہ اس کی اہانت کرتی اور سکینہ دکھی ہو جاتی۔ وہ مسلسل ایک دکھ اور کرب میں رہنے لگی، کبھی ایک بیٹے کے گھر اور کبھی دوسرے کے گھر۔ ہر بیٹے اور بہو کی یہی خواہش ہوتی کہ وہ اس کے گھر سے چلی جائے۔ انہی سوچوں میں ایک روز جبکہ وہ تیسرے بیٹے کے گھر میں تھی، پریشانی میں چھت پہ چڑھ گئی۔ وہاں اسے چکر آیا۔ منڈیر کو تھاما لیکن وہ ٹوٹی ہوئی تھی، منڈیر سمیت نیچے آ رہی۔ ذہن میں گملے رکھے تھے، ان کے اوپر گری اور شدید مضروب ہو گئی۔ بازو اور ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا جبکہ سر میں شدید چوٹیں آئیں۔ فوراً ہاسپٹل لے کے گئے، وہ زخموں سے چور تھی۔ کافی دن ہاسپٹل رہی۔ مجھے علم ہوا تو میں روز ہی اس کو دیکھنے جانے لگی۔ نرسیں ویسی دیکھ بھال نہ کرتی تھیں جیسے کوئی اپنا یا خاص کر اپنی بیٹیاں کرتی ہیں۔ بیٹوں کے ساتھ بہویں 1-2 بار آئیں، اسے ایسی حالت میں دیکھا تو پھر دوبارہ نہ آئیں۔ بیٹے آتے، گھڑی 2 گھڑی پھر چلے جاتے۔ میں نے اور باسط نے خاصا خیال رکھا۔ جس روز ہاسپٹل سے چھٹی ہونا تھی، ہم نے تینوں لڑکوں کو فون کیا۔ ان میں سے کوئی بھی ماں کو لینے نہ آیا۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی مصروفیات کا بہانہ کر دیا اور کہہ دیا کہ دوسرے بھائی کو بتا دیں، وہ آ کر لے جائے گا۔ بالآخر میں اور باسط سکینہ کو اپنے گھر لے آئے۔ چوٹ اور غم سے اس کا ذہن ٹھیک طرح سے کام نہ کرتا تھا، لیکن اپنے بیٹوں کو ہر گھڑی یاد کرتی تھی۔ کبھی کہتی، آج اگر کوئی بیٹی ہوتی تو وہ مجھے اس طرح اور اس حالت میں تنہا نہ چھوڑتی۔ اے کاش میں اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے میں حائل نہ ہوتی۔ شاید اسی گناہ کی یہ سزا مجھے ملی ہے کہ اس معذوری میں میرے بیٹے اور بہوؤں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ زاروں کی طرح روتی، میں اسے تسلیاں دیتی، کہتی کہ میری بیٹیاں تمہاری بیٹیاں ہی ہیں، دیکھو کتنی محبت سے تمہاری دیکھ بھال کرتی ہیں۔ سکینہ اپنے گھر نہ جا سکتی تھی کیونکہ اب اس کا کوئی گھر نہ تھا۔ بیٹوں کے گھر بہوؤں کے تھے، وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ والدین مر چکے تھے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ وہ اب بالکل تنہا تھی۔ وہ زندہ تو تھی لیکن کسی لاش کی طرح، سب کچھ آنکھوں سے دیکھتی مگر کچھ بولتی نہ تھی۔ چلنا پھرنا تو دور کی بات، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکتی تھی۔ اس کے بیٹوں نے مڑ کر نہ پوچھا کہ ہماری ماں کس حال میں ہے۔ 6 ماہ بعد سکینہ نے بالآخر ہمارے گھر
اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اور بیٹوں نے ماں کی خدمت کا سنہری موقع گوا کر اپنی جنت بھی گوا دی۔ میں سوچتی ہوں کہ سکینہ کو 3 بیٹے پیدا کر کیا حاصل ہوا، جو بڑھاپے میں تکلیف میں اس کو تنہا چھوڑ گئے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میری دعا ہے کہ اللہ سب کو نیک اولاد دے، لیکن سکینہ کے بیٹوں جیسے اولاد اللہ کسی کو نہ دے۔ آمین۔